آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم اے آئی کی کہانی کے 3 الگ الگ ابواب پر نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل۔ پہلا تو ہے ان ٹولز کے بارے میں جو اب ہر تخلیق کار کے ہاتھ میں آ رہے ہیں۔ دوسرا وہ بڑا سا ہارڈ ویئر جو پردے کے پیچھے یہ سب چلا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے ہماری گاڑیوں اور ہماری صحت کی دنیا میں داخل ہو رہی ہے۔ اور یہ تینوں مطلب الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ دونوں مل کر ہماری زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ تو آج ہم صرف خبریں نہیں بلکہ ان کے بیچ کا جو تعلق ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس کہانی کے پہلے باب میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں LTX2 سے۔ یہ ویڈیو بنانے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر لگ رہی ہے۔ بہت بڑی خبر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر اوپن سورس ہو گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ دیکھیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ مفت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا جو بلو پرنٹ ہے نا، وہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اچھا، کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کیونکہ اب تک اتنے طاقتور ماڈل صرف آپ کہہ لیں اوپن اے آئی یا گوگل جیسی بڑی کمپنیوں کے پاس تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، لیکن آپ کے بھیجے گئے نوٹس میں ایک چیز کا ذکر ہے، لورا اڈاپٹرز۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کسی فوٹو فلٹر کی طرح ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ آپ اسے ایک بہت ہی ایڈوانسڈ قسم کا فلٹر سمجھ سکتی ہیں۔ فرض کریں اے آئی ماڈل ایک بہت بڑا انجن ہے۔ اب پورے انجن کو بدلنا تو بہت مشکل ہے، بہت مہنگا ہے۔ لورا اڈاپٹرز وہ چھوٹے پرزے ہیں جنہیں آپ انجن میں لگا کر اس کی کارکردگی کو کسی خاص کام کے لیے بہتر بنا سکتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی فلم میکر اپنی فلم کو ایک خاص لک دینا چاہتا ہے تو وہ ان اڈاپٹر سے ماڈل کو بہت کم وقت میں وہ سٹائل سکھا سکتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی تخلیقی عمل کو بدل دیا۔ اور اس کی صلاحیتیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ 20 سیکنڈ تک کی 4K کوالٹی کی ویڈیوز بنا سکتا ہے۔ جی، اور وہ بھی 50 فریم فی سیکنڈ پر، اور اس میں لپ سنک اور 3D کیمرہ کنٹرول جیسی چیزیں بھی ہیں۔ یہ تو کسی بھی آزاد فلم میکر کے لیے خواب جیسا ہے۔ بالکل، اور اس کا اثر صرف ٹیکنالوجی پر نہیں ہے، یہ تخلیقی طاقت کی اثرناک تقسیم ہے۔ اب کہانی سنانے کی صلاحیت آپ کے بجٹ پر نہیں بلکہ آپ کی سوچ پر منحصر ہوگی۔ یہ تو حیران کن ہے، لیکن اس سب کو چلانے کے لیے طاقت بھی تو بہت چاہیے ہوگی۔ یہ میرے لیپ ٹاپ پر تو نہیں چلے گا۔ اور یہیں پر انویڈیا کا ایک بڑا اعلان سامنے آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہ ہمیں کہانی کے دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہارڈ ویئر جو اس اے آئی انقلاب کو طاقت دے رہا ہے۔ روبن؟ جی، انویڈیا کا اگلی نسل کا سپر کمپیوٹر روبن۔ یہ وہ مشین ہے جو LTX2 جیسے ہزاروں ماڈلز کو ایک ساتھ چلا سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کی ایفیشنسی بتائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ انفرنس کی لاگت میں 10 گنا کمی لائے گا۔ ہاں۔ ایک منٹ، یہاں ٹریننگ اور انفرنس میں کیا فرق ہے؟ ضرور، دیکھیے اے آئی کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ٹریننگ، یہ وہ وقت ہے جب ماڈل انٹرنیٹ سے کروڑوں چیزیں دیکھ کر سیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبا اور مہنگا عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے انفرنس، یہ وہ ہے جب وہ اپنے علم کو استعمال کرتا ہے، جیسے چیٹ GPT کا آپ کے سوال کا جواب دینا۔ اچھا، تو روبن اس دوسرے مرحلے کو سستا کر رہا ہے۔ 10 گنا سستا، جس کا مطلب ہے کہ اے آئی کو روزمرہ استعمال کرنا بہت بہت سستا ہو جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کے نوٹس میں ایک اور چیز نے مجھے واقعی چونکا دیا، اس کا کولنگ سسٹم۔ کیا یہ سچ ہے کہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے گرم پانی استعمال ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انویڈیا کے CEO نے خود اس کی وضاحت کی۔ روایتی ڈیٹا سینٹرز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے بڑے بڑے واٹر چلرز لگتے ہیں جو خود بہت بجلی کھاتے ہیں۔ صحیح۔ روبن کا ڈیزائن اتنا مؤثر ہے کہ وہ 45 ڈگری سیلسیس کے گرم پانی سے بھی ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اس سے واٹر چلرز کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے اور توانائی کی بے پناہ بچت ہوتی ہے۔ یہ تو اے آئی کی پائیداری کے لیے ایک انقلابی قدم ہے، لیکن اس کی دستیابی پر کچھ الگ الگ خبریں ہیں۔ ایلون مسک کہہ رہے ہیں 9 مہینے لگیں گے، انویڈیا کہتی ہے پروڈکشن میں ہے۔ یہ اے آئی کے دنیا کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید ایلون مسک پورے سسٹم کے بڑے پیمانے پر نفاذ کی بات کر رہے ہوں گے، جبکہ انویڈیا ابتدائی یونٹس کی تیاری کی بات کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب یہاں ہے۔ تو ہم نے تخلیقی ٹولز اور ان کو چلانے والے ہارڈ ویئر کی بات کی۔ اب کہانی کے تیسرے باب کی طرف آتے ہیں،
اوپن اے آئی چیٹ جی پی ٹی ہیلتھ نامی ایک فیچر پر کام کر رہا ہے. جی، یہ کیا ہے اور اس پر اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے؟ یہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایک خاص محفوظ حصہ ہوگا جہاں آپ اپنی صحت سے متعلق حساس معلومات جیسے ایپل ہیلتھ کا ڈیٹا یا میڈیکل رپورٹس اپلوڈ کر سکیں گی. اور پھر چیٹ جی پی ٹی کیا کرے گا؟ وہ اس معلومات کا تجزیہ کر کے آپ کو ذاتی نوعیت کے مشورے دے گا، جیسے آپ کی نیند کو بہتر بنانے کے طریقے یا آپ کی لیب رپورٹ کو آسان زبان میں سمجھانا. یہ سننے میں تو بہت مفید لگتا ہے، لیکن پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے پرائیویسی کا. لوگ اپنی اتنی ذاتی معلومات ایک اے آئی کمپنی کو کیوں دیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا ایک الگ والٹ میں رکھا جائے گا اور اسے ان کے ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. لیکن کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تکنیکی طور پر ہمیشہ خطرات رہتے ہیں، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایپل کے پاس یہ سارا ڈیٹا پہلے سے ہی موجود ہے. وہ یہ کام صارفین کا ڈیٹا شیئر کیے بغیر بھی کر سکتے تھے، پر وہ ابھی تک ایسا نہیں کر رہے. تو شاید اوپن اے آئی کا یہ قدم ایپل کو بھی اس میدان میں آنے پر مجبور کر دے. کیا یہ ہر جگہ دستیاب ہوگا؟ فی الحال اس کے لیے ایک ویٹ لسٹ ہے اور یہ یورپ میں دستیاب نہیں ہوگا، شاید وہاں کے سخت پرائیویسی قوانین کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر کی بات پر واپس آتے ہیں. ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ اگلی جنریشن کے جی پی یوز جیسے RTX 5090 بہت مہنگے ہو سکتے ہیں. ہاں، یہ افواہیں کافی گرم ہیں. کچھ رپورٹس تو $2000 سے بڑھ کر $5000 تک کی بات کر رہی ہیں. کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی تک افواہیں ہی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک وجہ ہے: میموری کی قلت. وہی میموری جو ڈیٹا سینٹر چپس میں استعمال ہوتی ہے وہ گیمنگ کارڈز میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو اے آئی کمپنیوں کی طرف سے مانگ بہت زیادہ ہے. بالکل، اس لیے سپلائی محدود ہو گئی ہے. لیکن انویڈیا کے CEO نے کہا ہے کہ وہ قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں. جیسے کہ کیا وہ پرانے کارڈ سستے کر دیں گے؟ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ پرانی سیریز جیسے RTX 40 کی پروڈکشن بڑھا دی جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ نئی AI ٹیکنالوجی کو سافٹ ویئر اپڈیٹس کے ذریعے پرانے کارڈز پر بھی لے آئیں. اچھا، تو لوگوں کو فوراً اپ گریڈ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. جی، تو ہاں، قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے، لیکن کمپنیاں اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انویڈیا صرف چپس ہی نہیں بنا رہی ہے، وہ خودکار ڈرائیونگ میں بھی ایک بڑا قدم اٹھا رہا ہے. الپامیو کیا ہے اور یہ ٹیسلا کے لیے اتنا بڑا چیلنج کیوں ہے؟ الپامیو خودکار گاڑیوں کے لیے ایک مکمل اوپن سورس AI سسٹم ہے. اس کی سب سے انقلابی بات اس کی ٹریننگ کا طریقہ ہے. وہ کیسے؟ ٹیسلا اور ویمو نے لاکھوں میل حقیقی سڑکوں پر گاڑیاں چلا کر ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جس میں بہت وقت اور پیسہ لگا. صحیح. انویڈیا نے ایک بالکل مختلف راستہ اپنایا. انہوں نے مصنوعی سنتھیٹک ڈیٹا کا استعمال کیا. مصنوعی ڈیٹا؟ یہ سننے میں تو ناقابل یقین لگتا ہے. کیا نقلی ڈیٹا اصلی دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ غیر متوقع حالات جیسے کوئی جانور سڑک پر آ جائے؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے. یہی سب سے بڑا چیلنج تھا. لیکن انویڈیا نے جو سسٹم بنایا ہے وہ ایک مکمل ورچوئل دنیا ہے جہاں وہ ہر ممکنہ صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. اچھا. شدید بارش، برف باری اور آپ کے ذکر کردہ غیر متوقع حالات بھی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ خطرناک ایج کیسز کو بار بار دہرا کر ماڈل کو بہتر ٹرین کر سکتے ہیں. اور آپ کے نوٹس میں اسے ویژن ریزننگ ماڈل کہا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم صرف یہ نہیں دیکھتا کہ سڑک پر ایک رکاوٹ ہے. وہ استدلال کرتا ہے کہ یہ ایک بچہ ہے، مجھے صرف بریک نہیں لگانا بلکہ ہارن بھی بجانا چاہیے. یہ تو انسانی ڈرائیور کی طرح سوچنے کی کوشش ہے. جی، اور چونکہ یہ اوپن سورس ہے، کوئی بھی کار کمپنی جیسے مرسیڈیز یا ٹویوٹا اسے استعمال کر کے فوراً ٹیسلا کے مقابلے میں آ سکتی ہے. البتہ یہ ان کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہوگا. بالکل نہیں. یہ ٹولز مفت تو ہیں، لیکن پرانی کارساز کمپنیوں کے لیے انہیں اپنی گاڑیوں میں کامیابی سے نافذ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے لیے پوری کمپنی کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں اے آئی کی اس دوڑ میں سرمایہ کی بات کرتے ہیں. اوپن اے آئی کی حریف کمپنی اینتھروپک $10 بلین کی فنڈنگ حاصل کر رہی ہے. جی، یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ کیوں اہم ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ $350 بلین کی ویلیویشن پر ہو رہی ہے، جو اوپن اے آئی کا تقریباً نصف ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق اینتھروپک تقریباً منافع بخش ہو چکی ہے. واہ!
تو یہ بزنس ماڈل اب کام کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ AI اب صرف ایک تصور نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن رہا ہے، اور اس میں سرمایہ کار کون ہے؟ وہی بڑے نام انویڈیا اور مائکروسافٹ، جو اوپن AI میں بھی سرمایہ کار ہیں۔ جی، یہ ان کی سب پر شرط لگاؤ کی حکمت عملی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کون جیتے گا، اس لیے وہ ہر بڑے کھلاڑی کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے کہانی کے تینوں ابواب دیکھے، تخلیق کاروں کے لیے نئے ٹولز، ان کو چلانے والا مؤثر ہارڈ ویئر، اور ہماری صحت اور ٹرانسپورٹیشن میں AI کا بڑھتا ہوا انضمام۔ بالکل، اور یہ سب ناقابل یقین رفتار سے ہو رہا ہے۔ آج کے اس تجزیے کے بعد ایک اہم سوال جو غور طلب ہے وہ یہ: جیسے جیسے یہ طاقتور ٹولز ہماری زندگیوں کا حصہ بن رہے ہیں، ان کی ترقی کی رہنمائی اور ان کے صحیح استعمال کو یقینی بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ کمپنیوں کی ہے، حکومتوں کی، یا پھر ہم افراد کی جو انہیں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی ایک کے پاس نہیں، بلکہ ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔